وہ بہت مشکل سے اپنے اوپر ضبط کیے ہوئے تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ اس کا دل بے حد تڑپ رہا تھا، مگر وہ اتنا بے بس تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی ہر چیز کو آگ لگا دے اور ہر چیز تہس نہس کر دے اور اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دے، مگر جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو بھی یہ فیصلہ نہیں بدلے گا، بس اس کی جگہ کوئی اور ہو جائے گا، اور یہ بات اس کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہونی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے بال نوچ ڈالے تھے۔ وہ تو بے حد خوش اور پرسکون تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اسے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی کہ جہاں سے وہ نہ ہی آگے بڑھ سکتا تھا اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکتا تھا۔ کاش کہ اس کے پاس کوئی بیچ کا راستہ ہوتا تو اس راستے کو اپنا لیتا، مگر افسوس کہ اس کے پاس کوئی بیچ کا راستہ بھی نہیں تھا، ورنہ وہ یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا۔ وہ بے بسی کے سبب اٹھ کر کمرے میں ہی ٹہلنے لگا تھا، مگر بے چینی حد سے سوا تھی۔ نہ جانے جب اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ شاہ میر عالمگیر نے خود ہی سوچا تھا، اور اس کے بارے میں سوچ شاہ میر عالمگیر کی حالت اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی کمرے میں ٹہل رہا تھا کہ تبھی اس کے فون بجنے لگا۔ اس نے کوف سے فون دیکھا تھا، مگر اٹھانے کی زحمت نہ کی تھی۔ فون خود ہی بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی ہوا اپنے اندر کھینچنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس سینے میں دبنے لگا ہے۔ اسے اچانک ہی کمرے میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ تبھی کھڑکی کے پاس جاتے اس نے کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ موبائل فون ایک مرتبہ پھر سے بج اٹھا تھا، مگر شاہ میر عالمگیر کا اس طرف کوئی دھیان نہیں تھا۔ کال بند ہو جانے کے بعد اب میسیجز کی ٹیون مسلسل بج رہی تھی، مگر شاہ میر عالمگیر پر اس مرتبہ بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ البتہ اس کے بعد بجنے والی بیل پر وہ سخت بیزار ہوتا موبائل کی جانب آیا تھا کہ اسے بند کر سکے، مگر موبائل اسکرین پر موہت کا نمبر دیکھ کر وہ ایسا نہ کر سکا تھا، کیونکہ موہت اس کا بچپن کا دوست تھا اور اس کے ہر دکھ درد میں شریک ہوتا تھا۔ اس کی کال اگنور کرنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ موہت ارسلان رات 3 بجے بھی شاہ میر عالمگیر کی کال پہلی ہی بیل پر ریسیو کرنے والا تھا، اس سے پہلے کہ موبائل بج بج کر ایک مرتبہ پھر سے بند ہوتا۔ اس کے بند ہونے سے پہلے ہی شاہ میر نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ میر، کہاں ہو میرے یار؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ موبائل کے اسپیکر سے موہت ارسلان کی پریشان کن آواز ابھری تھی۔ اس کا لہجہ بے حد فکر مندی لیے ہوئے تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آئی ایم سوری میں تمہارے کالز نہیں دیکھ سکا۔ شاہ میر عالمگیر نے اپنے لہجے کو اعتدال پر آتے ہوئے کہا تھا، ورنہ تو اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اٹھ کر موہت ارسلان کے پاس پہنچ جائے اور اسے گلے سے لگا کر اپنی ساری حالت اظہار بیان کر دے۔ یار یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی ہے میر۔ انکل ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو روکو، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے یار، موہت ارسلان نے کہا تھا۔ تم جانتے ہو موہت، بابا کو وہ جو بھی فیصلہ ایک بار کر لیں پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اس وقت تو صرف انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، انہیں میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شاہ میر عالمگیر نے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی بے بسی پر موہت ارسلان اس پار بیٹھے بھی محسوس کر رہا تھا۔ میر تم انکل کو انکار کر دو نا، جب تک انکار کرو گے تو پھر وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے اور خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ موہت ارسلان نے اسے مشورہ دیا، یار موہت، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ میں تو فیصلہ سنتے ہی بابا جان کے پاس گیا تھا اور نے کہا تھا کہ بابا جان آپ کا یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، آپ ان پرانے رسم و رواج کو ختم کریں۔ تو بابا جان نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تم فیصلے کے بارے میں بتاؤ، تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے یا نہیں؟ اگر نہیں منظور تو بھی کوئی بات نہیں، اس حویلی میں تم آخری مرد نہیں ہو، اگر تم نہیں کرو گے تو کوئی اور کر لے گا۔ دل فرض اگر کسی نے بھی نہ کیا تو میں خود ہی کر لوں گا، انہیں بس بدلہ لینا ہے، وہ کیسے بھی کر کے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ شاہ میر عالمگیر نے موہت ارسلان کو اپنے اور عالمگیر خان کے درمیان ہونے والی تمام تر گفتگو تفصیل سے بتائی تھی۔ یہ تو انکل بہت غلط کر رہے ہیں یار،
موحد ارسلان نے کہا، وہ اس وقت زخمی شیر بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اس وقت انہیں کچھ بھی صحیح اور غلط نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف ایک چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے بدلہ۔ شاہ میر عالمگیر نے کہا۔ وہ اپنے باپ کی کیفیات کو بھی سمجھ رہا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ اب تک کیا کرو گے میر؟ موحد ارسلان نے پوچھا تھا۔ وہی جو بابا چاہتے ہیں، شاہ میر عالمگیر نے جواب دیا۔ کیا تم سچ میں یہ نکاح کر لو گے؟ موحد ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے، شاہ میر عالمگیر نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ اسی پل اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی آ گیا ہے موحد، میں تم سے فری ہو کے بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ دستک سنتے شاہ میر عالمگیر نے کال بند کی تھی اور پھر دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ یس کم ان، اس نے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ایک ملازم سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ صاحب جی، آپ کو بڑے صاحب بیٹھک میں بلا رہے ہیں، ملازم نے مؤدب انداز میں کہا تھا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں، شاہ میر عالمگیر نے کہا۔ اب کیا ہے؟ شاہ میر عالمگیر نے ملازم کو کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ وہ جی بڑے صاحب نے آپ کو جلدی آنے کا کہا ہے، ملازم نے کہا۔ کہا نا تم جاؤ، میں آتا ہوں، اب کیا اڑ کر آ جاؤں؟ شاہ میر عالمگیر نے چڑھ کر غصے میں کہا تھا۔ اس کا غصہ بھرا انداز دیکھ کر ملازم فوراً وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ شاہ میر عالمگیر واش روم گیا اور ہاتھ منہ دھو کر بیٹھک کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو عالمگیر خان کمرے میں ٹہلتے اس کے انتظار میں تھے۔ اسے آتے دیکھ وہ رک گئے تھے۔ آپ نے بلایا بابا؟ شاہ میر عالمگیر نے پوچھا۔ ہاں، ہمیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرو شاہ میر۔ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا تم اپنے بھائی کی موت کا انتقام لینا چاہتے ہو یا پھر یوں ہی بے غیرت بن کر بیٹھ جانا چاہتے ہو؟ بتاؤ ہمیں، کیا سوچا ہے تم نے؟ عالمگیر خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے دھواں فضا میں چھوڑتے شاہ میر عالم سے پوچھا تھا۔ بابا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، شاہ میر نے نظریں جھکائے ہوئے کہا تھا۔ اس کا فیصلہ سنتے عالمگیر خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ شاباش میرے شیر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اگر تم انکار کر دیتے تو مجھے دکھ ہوتا، یہ نکاح تو ہر حال میں ہونا ہی ہے۔ اگر تم انکار کرتے تو شاداب یا شاہ نواز میں سے کوئی کر لیتا، مگر تمہارے ساتھ تو بات ہی کچھ اور ہے، مجھے فخر ہے تم پر، عالمگیر خان نے چمکتی نظروں سے شاہ میر عالم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شاہ میر عالم مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ چلو میری جان، چلتے ہیں، دشمنوں سے ان کے جگر کا ٹکڑا چھین کر لاتے ہیں جیسے انہوں نے میرے جگر کا ٹکڑا چھینا۔ عالمگیر خان اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ میر عالمگیر نے بھی مرے مرے قدموں سے عالمگیر خان کی تقلید کی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد حویلی سے 4 سیاہ چمچماتی پراڈو ایک ساتھ نکلی تھی۔ ان کی منزل سرداروں کی حویلی تھی جہاں پنچایت لگی ہوئی تھی، اور آج اس پنچایت کا فیصلہ ہو جانا تھا۔ فیصلہ وہی تھا جو آج سے کئی سال پہلے ہوتا تھا، وہی فرسودہ روایات اور وہی نظام جن سے شاہ میر عالمگیر کو سخت نفرت تھی، مگر وہ چاہ کر بھی ان کے خلاف نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ جب حکومت اور سردار ہی ان رسومات پر خاموش تھے تو پھر بھلا وہ ایک اکیلا کیا کر سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سردار حویلی میں پہنچ چکے تھے۔ انہیں سیدھا مردان خانے میں لے جایا گیا تھا۔ وہ لوگ اب تک نہیں آئے تھے۔ شاہ میر وہاں بیٹھا مسلسل یہی دعائیں کر رہا تھا کہ کسی طرح کچھ ایسا ہو جائے جس سے وہ لوگ یہاں نہ آئیں، مگر شاید آج اس کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ کالی چادر میں ڈھکا چھپا وہ مومی وجود بھی تھا۔ اس کے جسم کی لرزش سے شاہ میر واضح طور پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ کانپ رہی تھی۔ شاہ میر کا دل چاہا ابھی ایک دم سے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ یہاں سے کہیں بھگا کر لے جائے، مگر افسوس کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تنویر ملک اسے لے کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ شاہ میر عالمگیر نے اس سے اپنی نظریں ہٹا لی تھیں۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ بہت محبت اور دھوم دھام سے اس کو بیاہ کر لے کر جائے گا اور اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ کیا کیا نہیں سوچا تھا اس نے اس دن کے بارے میں، مگر اس کے سارے خواب، ساری خواہشات دھری کی دھری رہ گئی تھیں۔ جس محبت کو اس نے بڑے مان اور چاو سے اپنی زندگی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کرنا تھا، وہ اسی محبت کو ونی کے طور پر اپنے نکاح میں قبول کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ بات بھلا اور کیا ہو سکتی تھی؟
ابھی تو اس نے محبت کا اظہار ہی نہ کیا تھا کہ اسے نفرت اور ظلم کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ شاہ عالمگیر کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی تھی، یہ صرف وہ جانتا تھا یا اس کا رب جانتا تھا۔ شاہ عالمگیر ولد عالمگیر خان، آپ کا نکاح ابیحہ تنویر ولد تنویر ملک سے بعوض 50,000 روپے سکہ راج الوقت حق مہر کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے جب یہ الفاظ بولے تو شاہ میر کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، اس نے ایک ہی مرتبہ میں کہا تھا اور ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے مزید وہاں بیٹھنے کی سکت نہیں تھی، اس کا سانس سینے میں دبنے لگا تھا۔ اسی لیے ان سب کو ایکسکیوز کرتا فوراً سے باہر نکل آیا۔ لان میں آتے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ابیحہ سے بھی قبولیت کے مراحل طے کروائے گئے تھے۔ شامی نے رخصتی کا انتظار نہ کیا، وہ ایک ملازم کو بتاتا اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس وقت وہ اکیلے رہنا چاہتا تھا۔ بابا مجھے نہیں چاہنا، پلیز مجھے نہ بھیجیں۔ ابیحہ تنویر ملک کے گلے لگتے زاروں قطار رو دی تھی۔ تنویر ملک کے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ ایک طرف جان سے عزیز بیٹا تھا تو دوسری طرف بیٹی جس کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ ان کے لیے یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا، مگر تاریخ گواہ تھی کہ ہمیشہ بہنیں ہی بھائیوں پر قربان کی جاتی ہیں، اور اس مرتبہ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اسد ملک کے کیے کا اب ابیحہ کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ جاؤ بیٹے جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، تنویر ملک نے بھاری دل کے ساتھ ابیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بابا نہیں، بابا میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے نہیں جانا بابا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، بابا نہ کریں ایسا، بابا آپ سن رہے ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں مگر مجھے مت بھیجیں۔ بھائی آپ لے جائیں نا مجھے یہاں سے بہت دور، بھائی آپ سن رہے ہیں بھائی۔ ابیحہ کی دل خراش چیخیں وہاں موجود ہر انسان کا دل دہلا رہی تھی۔ وہاں موجود ملازموں سمیت سرداروں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں، مگر عالمگیر خان کو کوئی رحم نہ آیا۔ تنویر ملک اور اسید خان ابیحہ کو خود سے دور کرتے اس سے رخ موڑتے باہر نکل گئے تھے۔ ابیحہ نے انہیں پکارتے ان کے پیچھے جانا چاہا تھا، تبھی عالمگیر خان نے اس کے پیروں میں اپنی ٹانگ رکھی تھی۔ ابیحہ اس سے ٹکرا کر اوندھے منہ دروازے میں جا لگی تھی۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ کراہ نکلی تھی۔ اسید ملک نے پیچھے مڑنا چاہا تھا، مگر تنویر ملک نے دل پر پتھر رکھتے اسے پیچھے مڑنے سے روک لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ وہ پیچھے مڑ گئے تو پھر کچھ مزید ایسا ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنے تڑپتے دل کو تھپکتے حویلی سے نکل گئے تھے۔ وہ وہاں سے تو نکل آئے تھے، مگر گھر پہنچنا انہیں نصیب نہ ہوا۔ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو سونپنا آسان تو نہیں ہوتا نا، وہ بھی ونی کی صورت میں۔ اس کا دل کہیں ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے ہی انہیں گھبراہٹ شروع ہو گئی اور ایک دم سے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگے۔ بابا کیا ہوا ہے آپ کو؟ بابا یہ پانی پیے، کچھ نہیں ہوگا بابا، میں بھی آپ کو اسپتال لے جاتا ہوں۔ تنویر ملک کی حالت دیکھتے اسید ملک کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ وہ فوراً سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا اور انہیں دیکھنے لگا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اسید ملک کی جان نکلنے لگی تھی۔ تنویر ملک نے 2 گھونٹ پانی پیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ان کا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گرا تھا۔ بابا! اسید ملک پوری قوت سے چیخا تھا۔ اس دوران وہ یہ بات بالکل بھول چکا تھا کہ وہ مین روڈ پر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کی تیز ہارن پر وہ ہوش میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ایک تیز رفتار ٹرک اس کی کار کو کچلتے ہوئے نکل کر جا چکا تھا۔ تنویر ملک تو پہلے ہی دم توڑ چکے تھے، مگر اس حادثے میں اسید ملک کی جان بھی چلی گئی تھی۔ ملک ہاؤس میں صفِ ماتم بچ چکا تھا۔ ماتم کرنے والوں میں صرف اسید ملک کی بیوہ اور اس کے 2 ننھے بچے تھے جو 1 ہفتہ پہلے ہی اس دنیا میں آئے تھے۔ انہوں نے تو ابھی تک باپ کا لمس بھی اچھے سے محسوس نہ کیا تھا اور ان کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اسید ملک کی بیوہ کا برا حال تھا، وہ اس کا قصوروار ابیحہ کو ٹھہرا رہی تھی۔ اسے تو پہلے بھی اسید کی ابیحہ کے لیے محبت ہضم نہ ہوتی تھی، اور اب تو اسے ابیحہ سے نفرت کرنے کا اور موقع مل گیا تھا۔ وہ ابیحہ کو جھولی اٹھا اٹھا کر بد دعائیں دیتی رہتی تھی، اور ابیحہ اس کو تو اس بارے میں معلوم ہی نہ تھا، وہ یوں ہی دروازے میں گری ہوئی تھی جب عالمگیر خان نے نیچے جھکتے اس کی چوٹی پکڑتے اسے اٹھایا تھا۔ ابیحہ سسکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر اس کی یہ کوشش بیکار رہی تھی۔
کہاں وہ دھان پان سی لڑکی اور کہاں عالمگیر خان۔ وہ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھی۔ عالمگیر خان نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے سامنے کی طرف پھینکا تھا۔ ابیحہ سامنے دیوار سے جا ٹکرائی۔ پکڑو اس کو اور لے جا کر ڈالو گاڑی میں، عالمگیر خان نے اپنے ساتھ آئی ملازمہ کو کہا تھا، جس پر وہ ملازمہ ابیحہ کی طرف آئی تھی اور اسے پکڑتے سہارا دیتے گاڑی کی طرف لائی تھی۔ یہ مہارانی نہیں ہے جو تم اس کی اتنی ناز برداریاں کر رہی ہو، ہٹو پیچھے، زیادہ اس کی ہمدرد بننے کی ضرورت نہیں۔ ملازمہ جو احتیاط سے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھا رہی تھی، عالمگیر خان نے اسے پیچھے کیا اور زور سے ابیحہ کو گاڑی میں دھکیلا تھا۔ ابیحہ کا سر جا کر شیشے سے ٹکرایا تھا۔ پہلے سے پھٹے ہوئے ماتھے سے مزید خون بہنے لگا۔ وہیں ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ حویلی پہنچنے پر عالمگیر خان نے اسے کھینچتے ہوئے گاڑی سے نکالا تھا اور حویلی کے پتریلے راستے پر پھینکا تھا۔ ابیحہ بے ہوش تھی مگر عالمگیر خان نے پرواہ نہ کی۔ وہ سارے ظلموں کی انتہا جسے آج ہی کر دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے وہیں سے پانی منگواتے اس کے چہرے پر پھینکا۔ ابیحہ اپنی مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوش میں آئی اور اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں چھل چکی تھیں، جبکہ کوہنیاں اور گھٹنے بھی کنکریاں چبھنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے عالمگیر خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ عالمگیر خان کو سکون ملا تھا۔ لے جاؤ اسے اور پھینک دو اسٹور روم میں، جب تک شاہمیر واپس نہیں آ جاتا۔ وہ آ جائے پھر اس کا اچھے سے بندوبست کرواتا ہوں، عالمگیر خان اسے حقارت سے دیکھ کر کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن جاتے جاتے وہ اسے اپنے پیروں سے ٹھڈے مارنا نہیں بھولے تھے، جو کہ ابیحہ کے پہلو میں لگے تھے۔ ابیحہ کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک ملازمہ اسے اٹھاتے اسٹور روم کی طرف لے گئی۔ اس نے تھوڑی سی جگہ صاف کرتے ابیحہ کو وہاں بٹھایا تھا۔ تب تک ایک دوسری ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی تھی۔ وہ جلدی سے ابیحہ کے پاس بیٹھی اس کے زخم صاف کرتے اس پر مرہم رکھنے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ لگنے سے ابیحہ کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ بی بی پریشان نہ ہو، جیسے ہی چھوٹے خان آئیں گے آپ انہیں سب بتا دینا۔ چھوٹے خان بہت اچھے ہیں، دیکھنا وہ خود بڑے خان سے بات کریں گے اور آپ پر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ ملازمہ اس کے زخموں پر مرہم لگاتے ہوئے بولی تھی۔ چھوٹے خان کون ہیں اور وہ کیوں مجھے بچائیں گے؟ ابیحہ نے اپنا درد بھول کر ملازمہ سے پوچھا تھا۔ اسے یہ بات حیران کن لگی تھی کہ اس حویلی میں کوئی ایسا تھا جو اسے بچانے والا تھا۔ چھوٹے خان بڑے خان کے بیٹے ہیں، شاہمیر عالمگیر خان۔ آپ کا نکاح تو انہی کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ بہت اچھے ہیں، وہ ہم ملازموں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ آپ تو پھر ان کی بیوی ہیں، وہ بھلا آپ پر ظلم کیسے ہونے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے گا وہ ان سارے زخموں کے بارے میں بڑے خان سے کیسے لڑیں گے۔ ملازمہ نے شاہمیر عالمگیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ابیحہ کو نہ جانے کیوں کچھ امید سی لگ گئی تھی کہ چلو اس کا شوہر اس کو بچانے والا ہے۔ ابیحہ نے خود سے ہی امید باندھ دی تھی کہ وہ اسے بچائے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور اس کا محافظ بنے گا، مگر نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ امید بہت بری طرح سے ٹوٹنے والی تھی۔ ملازمہ اسے آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھی، مگر کہاں کا آرام اور کون سا آرام۔ وہ زمین پر بچھے اس گدے پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایک پل میں اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ ابیحہ کی پیدائش ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ تنویر ملک کا شمار شہر کے نامور بزنس مینز میں ہوتا تھا۔ تنویر ملک اور جبین نیاز کی پسند کی شادی تھی۔ جبین نیاز ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے 8 سال بعد ان کے ہاں اسید ملک کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کے 4 بچے مردہ پیدا ہوئے تھے۔ اسید ملک میں ان کی جان بستی تھی، مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بیٹی کی خواہش بھی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بجھتی چلی گئی تھی۔ مگر پھر اسید ملک کے 8 سال بعد اللہ نے ان کو پھر سے خوشخبری سنائی تھی اور ان کے ہاں ابیحہ نے جنم لیا تھا۔ ابیحہ کی پیدائش غیر متوقع تھی، اسی لیے وہ بے حد خوش اور حیران تھے۔ قدرت نے ان کو مایوس نہیں ہونے دیا تھا۔ ابیحہ کی پیدائش پر انہوں نے پورے شہر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی اور کئی غریبوں کو کھانا کھلایا تھا۔ ابیحہ ان تینوں کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے اور سب نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ایسے میں ابیحہ بھی ان کی محبتوں کا بھرپور جواب دیتی تھی اور ان تینوں پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ وہ چاروں اپنی زندگی اور اپنی دنیا میں بہت خوش تھے جب ایک حادثہ ان کی دنیا ویران کر گیا تھا۔ اس وقت ابیحہ کی عمر 8 سال تھی جبکہ اسید ملک 16 سال کا تھا۔ اس روز وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میرا اسکول ٹرپ پر جا رہا ہے،
مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، جبھی نیاز نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اطلاع دی تھی۔ بوریت دور کرنے کے لیے وہ ایک نجی اسکول میں پڑھا رہی تھی اور آج کل وہ ادارہ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے مری جا رہا تھا۔ ماما آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گی؟ اسید نے فوراً سے انکار کیا۔ ہاں ماما، میں بھی آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ 8 سالہ ابیہا نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر جبی نیاز کے ساتھ آ بیٹھی تھی، جیسے کہ اسے یہ ڈر ہو کہ جبی نیاز اچھی چلی جائیں گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، آپ لوگوں نے جب جہاں جہاں جانا ہے میں نے کبھی آپ کو نہیں روکا، پھر آپ لوگ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ جبھی نیاز نروٹھے پن سے بولی تھی۔ ارے بیگم، ہم آپ کو نہیں روک رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جانے کے بجائے اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو۔ تنویر ملک نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ جبھی نیاز نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ اسکول ٹرپ کے جانے کے بجائے کیوں نہ ہم لوگ اپنا ٹرپ پلان کر لیں۔ تنویر ملک نے کہا تو دونوں بچے مارے خوشی کے چیخ اٹھے۔ جبھی نیاز بھی اس بات پر راضی ہو گئی۔ یوں سب کی مشترکہ رائے سے وادی نیلم کا پروگرام بنا تھا۔ اگلے ہی ہفتے وہ لوگ وادی نیلم میں تھے۔ دن خوشی سے گزر رہے تھے۔ وہ 10 دن تک وادی نیلم میں رہے اور اس دوران انہوں نے خوب یادیں بنائیں۔ 11ویں دن انہوں نے واپسی کے لیے رخت سفر باندھا تھا۔ اس روز بارش بھی تیز ہو رہی تھی۔ ہاں جی بیگم، پیکنگ ہو گئی کیا؟ تنویر ملک نے کمرے میں آتے جبی نیاز کو دیکھ کر پوچھا۔ جی بس کچھ دیر تک مکمل ہو جائے گی، جبی نیاز نے کوئی انداز میں جواب دیا۔ تنویر ملک نے دیکھا کہ جبی نیاز کے چہرے پر حد درجہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ جبی، کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ تنویر ملک فکر مند ہوتے ہوئے ایک دم سے ان کی جانب بڑھے تھے۔ کچھ نہیں، جبی نیاز نے اس مرتبہ بھی عام سے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر میری بیگم کے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ تنویر ملک نے جبی نیاز کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تنویر صاحب، بس پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا یہاں سے واپس جانے کا۔ دل کر رہا ہے یہیں کہیں رہ جاؤں، یہاں اس خوبصورت وادی میں ہی کہیں رہ جاؤں۔ کتنا سکون ہے نا یہاں، یہ خوبصورت پہاڑ، درخت، دریا، یہ سب کچھ کتنا فرحت بخش ہے نا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جاؤں۔ جبھی نیاز نے کسی ٹرانس کسی کیفیت میں کہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت تنویر ملک کو ڈرا گئی تھی۔ ارے بیگم، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہمارا گھر بار، کاروبار وہاں ہے، ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ویسے بھی یہ جگہ تفریح کے لیے ہے، اگر یہ تمہیں اتنی ہی پسند آئی ہے تو ہم پھر آ جائیں گے یہاں۔ تنویر ملک نے جبھی نیاز کو بہلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ خیر، سفر شروع ہوا تھا۔ ان کی جیپ ڈرائیور چلا رہا تھا، وہ سب پیچھے بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے اور تصویریں بنا رہے تھے، جب اچانک ایک موڑ پر آ کر گاڑی پھسلی اور ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوتی چلی گئی اور پھر 2-3 کلابازیاں کھاتے جیپ سیدھی دریا میں جا گری۔ فوراً سے ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئی تھیں۔ تنویر ملک، اسید اور ابیہا کو صحیح سلامت نکال لیا گیا تھا، جبکہ جبی نیاز کی تلاش جاری تھی۔ ڈرائیور پہلے ہی کود گیا تھا، اس کیے میں وہ بھی صحیح سلامت تھا۔ 6 گھنٹے کی طویل سرچ آپریشن کے بعد جبھی نیاز کو نکال لیا گیا تھا۔ ان کو میت کی صورت میں لا کر تنویر ملک کے سامنے رکھا گیا تھا۔ تنویر ملک بے انتہا دکھ سے رو دیے تھے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کی بات کر رہی تھی، اور اب چند گھنٹے بعد ان کی بات سچ ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان وادیوں کے درمیان کھو گئی تھی۔ ان کی آخری خواہشات کا احترام کرتے تنویر ملک نے ان کی تدفین وہیں پر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یوں مزید 8 روز بعد وہ جبی نیاز کو ہمیشہ کے لیے ان پہاڑوں اور پرسکون وادیوں کے درمیان چھوڑے واپس لوٹ آئے تھے۔ جبی نیاز کے بعد ان کی زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ وہ تینوں ایک دوسرے سے منہ چھپاتے روتے رہتے تھے۔ ابیہا ماں کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی تھی۔ ایسے میں اسید ملک اور تنویر ملک نے اسے اپنی ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حساس ہو چکی تھی، اور پھر اس کی یہ حساسیت ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ 26 سال کی عمر میں اسید ملک کی شادی کروائی گئی۔ سائرہ تنویر ملک کے ایک دوست کی بیٹی تھی اور اسید ملک کو پسند کرتی تھی۔ ابیہا اپنے بھائی کی شادی کو لے کر بہت خوش تھی، مگر جب سائرہ نے شادی کے کچھ روز بعد اس سے بھابھی والا رویہ دکھایا تو وہ تھوڑی دکھی ہو گئی تھی، مگر اس نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ارسلان عالمگیر خان ابیہا کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ابیہا سے اس کا پہلا ٹکراؤ یونی کے گراؤنڈ میں ہوا تھا، جہاں ارسلان عالمگیر خان نے بلا وجہ ہی اس کا مذاق بنانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں ابیہا نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے
اسی پوری یونی کے سامنے تھپڑ دے مارا تھا۔ بس وہ دن تھا جب ارسلان عالمگیر خان ہاتھ منہ دھو کر ابیہا کے پیچھے پڑ گیا تھا اور ابیہا کو تنگ کرنے کی کوششیں کرنے لگا تھا۔ وہ ابیہا کو پریشان کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، حالانکہ ابیہا اس کا سامنا نہ کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی، مگر وہ نہ جانے کیسے کیسے اس کے سامنے آن ٹپکتا تھا اور اسے اپنی حرکتوں سے زچ کر کے رکھ دیتا تھا۔ ابیہا نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ اسے تنگ نہ کرے، مگر ارسلان عالمگیر خان تو جیسے رج کا ڈھیر تھا۔ وہ ہر جگہ ابیہا کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچ جاتا تھا۔ 2-4 مہینے تو ابیہا مشکل اس کی حرکات برداشت کرتی رہی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہو رہا تھا۔ اس کی برداشت اب جواب دے چکی تھی۔ اس روز اس نے اسید کو ارسلان عالمگیر کے بارے میں سب بتا دیا، اور اتفاق سے ارسلان عالمگیر پہلے ہی سے اسید ملک کا حریف تھا۔ ان کی پہلے بھی آپس میں کئی مرتبہ منہ ماری اور تلخ کلامی ہو چکی تھی، اور اس مرتبہ بھی ان میں کافی تو میں ہوئی تھی۔ اسید ملک نے کئی لوگوں کے سامنے ارسلان عالمگیر کو بے عزت کیا تھا۔ یہ بات ارسلان عالمگیر کے لیے انا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ ایک روز اس نے چند غنڈوں کے ساتھ اسید ملک کا راستہ روک لیا۔ اسید ملک نے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی، مگر ارسلان عالمگیر اس موڈ میں نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسید ملک کو اکسانے لگا تھا۔ اسید ملک کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ دیکھو ارسلان، میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی الٹا سیدھا ہو، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اسید ملک نے ایک مرتبہ پھر سے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی یہ بات بہت اچھی تھی کہ اسے جتنا بھی غصہ آتا تھا وہ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتا تھا، مگر سامنے بھی ارسلان خان تھا۔ وہ انسان کو بھڑکانے میں ماہر تھا۔ وہ اسید ملک کے سامنے ابیہا کے متعلق غلط باتیں کرنے لگا۔ اسید ملک کے ضبط کی حدیں یہیں تک تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے ارسلان عالمگیر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ ارسلان خان نے گن نکال کر اسید ملک پر تان لی تھی۔ اسید ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتا تھا، جبکہ ارسلان عالمگیر خان اسے مارنا چاہتا تھا۔ اسی کھینچا تانی میں بندوق چل گئی۔ بندوق کا رخ ارسلان عالمگیر خان کی طرف تھا۔ اس کے سینے سے خون بہنے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ بے دم ہو کر نیچے گرا اور کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اسید ملک شوق کی کیفیت میں اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اسید ملک کا اکیلا تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی گواہی دیتا، نہ ہی اس کے پاس اپنی بے گناہی کے کوئی ثبوت تھے۔ اس نے تو یہ سب کچھ اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ جب ارسلان عالمگیر خان کی میت حویلی پہنچی تو ان لوگوں نے پنچایت بٹھا دی، اور پنچایت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسید ملک کی بہن ارسلان خان کے بھائی شاہ میر عالمگیر کے نکاح میں ونی کے طور پر جائے گی۔ وہ کتنا روئی گڑ گڑائی تھی اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، مگر وہ دونوں مجبور تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خان اسید ملک کو مار دیتے۔ کسی کے جھنجھوڑ کر جگانے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آتے چیخی تھی، تو مہارانی صاحبہ یہاں رانی بن کر آئی ہے جو یوں آرام کر رہی ہے؟ کس خبیث نے جرت کی ہے تیرے زخموں پر مرہم رکھنے کی؟ اس نمک حرام کی تو میں ہاتھ کاندھے سے اکھاڑ پھینکوں گی۔ توڑ ذرا یہاں سے۔ تیرے اس خبیث بھائی کو ذرا شرم نہ آئی؟ میرا جوان جہان بھتیجا مار دیا اس نے۔ اللہ اس سے پوچھے گا، اس کی قبر میں کیڑے پڑیں گے۔ وہ عورت ابیہا کے سامنے بیٹھی اس پر چلا رہی تھی۔ میرے بھائی نے جو کیا ہے اس کے بدلے میں آپ لوگ مجھے لے تو آئے ہیں۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو کرنا ہے کریں، کم سے کم میرے بھائی کو بددعا تو نہ دیں۔ ابیہا سسکتے ہوئے بول اٹھی تھی۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے بھائی کو یوں بددعائیں دے۔ اچھا تو تیرے منہ میں زبان بھی ہے؟ فکر نہ کر، نہیں رہے گی، اسے تیری گدی سے کھینچ کر باہر پھینکوں گی۔ وہ عورت ابیہا کا جبڑا دبوچتے ہوئے چلائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ابیہا کو گھسیٹ کر اسٹور روم سے باہر لائی تھی اور اسے باہر پھینکا تھا۔ پھر ایک ملازمہ کو آواز دیتے بلایا تھا۔ اس کو اسٹور روم میں آرام کرنے کے لیے کس نے چھوڑا تھا؟ اسے پھینکو جا کر شاہ میر کے کمرے میں، وہ آ کر اس کا حشر کرے گا۔ اس کی چمڑی ادھیڑے گی تو اس کو پھر اس کے ہوش ٹھکانے لگیں گے۔ وہ ملازمہ شاید اس عورت ہی کی ملازمہ تھی، اسی لیے اس نے سختی سے ابیہا کا کاندھا دبوچا تھا اور اسی لیے شاہ میر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے شاہ میر کے کمرے میں پھینکنے کے بعد وہ تن فن کرتی نیچے آ گئی تھی۔
جبکہ بیڈ کے پاس گری ابیحہ اپنی اس ناقدری پر رو دی تھی۔ شاہ میر، کہاں ہے تو؟ موحد ارسلان نے شاہ میر کو فون کرتے پوچھا۔ ادھر ہی ہوں، پارک میں بیٹھے ہوئے شاہ میر عالمگیر نے جواب دیا تھا۔ گھر کیوں نہیں گیا تو اب تک؟ موحد ارسلان نے پوچھا۔ کیا کروں گا گھر جا کر؟ شاہ میر نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ تجھے گھر جانا چاہیے میر، کیا پتا انکل اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہوں گے۔ موحد نے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ کچھ نہیں کر رہے ہوں گے یار، میں نہیں جا سکتا گھر۔ تو کدھر ہے؟ مجھے تیرے پاس آنا ہے، شاہ میر عالمگیر نے کہا۔ میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ موحد نے مزید بحث نہیں کی تھی اور اس ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ شاہ میر اس کا ایڈریس دیکھتا اس کے ایڈریس پر چلا گیا تھا۔ اگلے روز ہی ابیحہ کو کچن میں بھیج دیا گیا تھا۔ ابیحہ پسینے میں شرابور کچن میں کام کر رہی تھی۔ اسے ان کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے گھر میں بھی یہ سارے کام کرتی تھی۔ وہ ان سب کاموں میں ماہر تھی۔ اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پیچھے کھڑی تھی۔ سامنے ہی آہل خان کو اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ یوں اپنی جان کو ہلکان کر رہی ہو میری جان، چلو آؤ وہاں کمرے میں چلتے ہیں۔ آہل خان نے آگے بڑھتے ابیحہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ چھوڑے مجھے، ابیحہ نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوانے چاہے۔ ارے میری جان، چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے۔ ایک ہی دن میں کیا سے کیا حال ہو گیا تمہارا۔ آؤ میرے ساتھ، تمہارے زخموں پر مرہم رکھ دوں۔ آہل خان نے اس کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑا تھا اور اسے لیے کچن سے نکلتا آیا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا اوپر شاہ میر کے بیڈ روم میں گیا تھا۔ یہاں آؤ، یہاں بیٹھو۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے ابیحہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ ابیحہ گھبراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آہل خان فرسٹ ایڈ باکس لیتا اس کے قریب بیٹھتے اس کے زخم صاف کرنے لگا تھا۔ وہ ابیحہ کے بے حد قریب تھا اور اسے خباثت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ابیحہ نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ اس کے قریب بیٹھا شخص شاہ میر عالمگیر ہے، جو کہ اس کا شوہر ہے اور اسی لیے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے نزدیک بیٹھا یہ شخص شاہ میر عالمگیر نہیں، بلکہ اس کا چچا زاد بھائی آہل خان تھا، جو لڑکیوں کی خوبصورتی پر مرتا تھا۔ حسن اس کی کمزوری تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی حسن دیکھتا تو پاگل ہو جاتا تھا۔ جب تک وہ اسے اپنے بستر پر نہ لے آتا اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ اپنا مطلب نکال کر وہ انہیں کسی بیکار چیز کی طرح پھینک دیا کرتا تھا۔ سویرا بیگم جو آہل خان کی ماں تھی، وہ اس کی ان حرکتوں سے بخوبی واقف تھی، مگر وہ آہل خان کو سمجھانے کے بجائے اس کا ہر الٹے کام میں ساتھ دیتی تھی۔ آہل خان نے جو ہی ابیحہ کو دیکھا تب اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس نے اسے پہلی نظر دیکھتے ساتھ ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنے بستر تک ضرور لے کر آئے گا، اور آج وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے لگا تھا۔ شاہ میر عالمگیر کی غیر موجودگی اس کے لیے سود مند ثابت ہوئی تھی۔ وہ یہ جان کر خوش تھا کہ ابیحہ اس سے ڈرتی ہے، ورنہ تو وہ سوچ رہا تھا کہ اسے بستر تک لانا بہت مشکل تھا، لیکن وہ تو اس کے ایک مرتبہ کہنے پر ہی چلی آئی تھی۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے ساتھ ساتھ آہل انتہائی کمینگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میر، بس کریں، ابیحہ نے اسے تھوڑا دور ہوتے ہوئے کہا۔ آہل خان کا ہاتھ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ تو کیا وہ اسے شاہ میر سمجھ رہی تھی؟ آہل خان نے کمینگی سے سوچا اور ایک مرتبہ پھر سے اس کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ یہ بات تو اس کے لیے اور بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس طرح تو اسے کوئی مشکل بھی نہ ہوتی اور وہ اپنا مقصد بھی حاصل کر لیتا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ آہل خان نے شک کی تصدیق کرنے کے لیے پوچھا۔ جی، ابیحہ نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ اچھا، تو بتاؤ میں کون ہوں؟ آہل خان نے پوچھا۔ شاہ میر، ابیحہ نے کہا تو آہل خان کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے بنا دیر کی آگے بڑھتے ابیحہ کا ماتھا چوم لیا تھا۔ ابیحہ سانس تک روک گئی تھی۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم مجھے جانتی ہو، آہل خان نے اس سے کہا تھا، اور پھر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کچن میں جانا ہے،
ابیہا اٹک اٹک کر بولی تھی۔ چلی جانا، پہلے کچھ وقت میرے ساتھ تو گزار لو، آہل خان نے کہتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف لایا تھا۔ ابیہا کانپنا شروع ہو گئی تھی، مگر آہل خان یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا تھا۔ اس میں اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ دوبارہ سے اس موقع کا انتظار کرتا۔ ابیہا کو بیڈ پر بٹھا کر وہ دروازے کی طرف آیا تھا کہ تبھی سویرا بیگم وہاں آ گئی۔ آہل کو اس کے کمرے میں دیکھ وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کو کچن میں بھیجو، ابھی، تم نے جو بھی کرنا ہوا وہ رات میں کر لینا، سویرا بیگم نے کہتے بیڈ پر بیٹھی ابیہا کو لے کر باہر چلی گئی تھی، جبکہ آہل خان مٹیاں بھیجتے ہوئے کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ چند گھنٹے اس نے بہت مشکل سے گزارے تھے۔ اسی دوران وہ مسلسل یہی دعا کرتا رہا تھا کہ شاہ میر واپس نہ آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ موہت کے بابا کی اچانک طبیعت خراب ہو جانے کے باعث شاہ میر ان کے ساتھ اسپتال میں ہی تھا۔ آہل خان وقت سے پہلے ہی شاہ میر کے بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ جو ہی ابیہا آئی، اس نے ابیہا کو کھینچ کر بیڈ پر گرا لیا تھا۔ ابیہا اس سے بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر آہل خان کے وجود کے آگے اس کی کوئی بھی مزاحمت کسی کام کی نہیں تھی۔ اس نے ابیہا کی کسی چیخ پر دھیان نہ دیا تھا اور اپنی درندگی میں مصروف رہا تھا۔ ابیہا اس کی شدتوں کے آگے بے حال ہوتی، ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ آہل خان صبح تک اس سے اپنی ہوس پوری کرتا رہا اور پھر اس سے الگ ہوتے وہیں سو گیا تھا۔ آہل اٹھ جاؤ بیٹا، شاہ میر آ گیا ہے، اس نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو تمہارے ٹکڑے کر دے گا، اٹھ جاؤ آہل۔ سویرا بیگم کی آواز ابیہا کے کانوں میں پڑی تو وہ حواسوں کی دنیا میں لوٹتے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ یہ شاہ میر نہیں؟ آہل خان کو دیکھتے ابیہا نے سفید پڑتے چہرے سے سوال پوچھا تھا۔ ہاں، نہیں ہے یہ شاہ میر، یہ میرا بیٹا آہل خان ہے، شاہ میر کا چچا زاد بھائی۔ اور تمہیں کیوں اتنا صدمہ لگ رہا ہے؟ تمہارا نکاح تو صرف کاغذی ہے، تم یہاں اسی مقصد کے لیے لائی گئی ہو، حویلی کے تمام مردوں کی رکھیل بن کر رہو گی، سویرا بیگم نے نفرت سے کہا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ابیہا کے صدمے بھری آواز نکلی تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میرا جو جی چاہے گا میں وہ کر سکتی ہوں، اور تم اس خیال میں مت رہنا کہ تم شاہ میر کو بتاؤ گی تو وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اگر تم نے شاہ میر کو بتایا تو وہ تمہارا اس سے بھی برا حال کرے گا، سویرا بیگم نے اسے دھمکایا تھا، اور پھر آہل خان کو اٹھاتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے ابیہا پر تو جیسے قیامت گزر گئی تھی۔ وہ بمشکل واش روم تک پہنچی تھی اور اپنے جسم کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی تھی۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے باہر آئی تھی۔ شاہ میر جو کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا، اسے واش روم سے نکلتے دیکھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، ابیہا چکراتے ہوئے زمیں بوس ہوئی تھی۔ شاہ میر اسے تیزی سے بازوؤں میں بھرتے اسپتال کے لیے نکلا تھا۔ وہ اسپتال اس کا اپنا تھا۔ ابیہا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا اور شاہ میر بے چینی سے وہاں ٹہلنے لگا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تو شاہ میر فوراً سے اس کی جانب لپکا تھا۔ ڈاکٹر، کیا ہوا میری وائف کو؟ شاہ میر عالمگیر نے تیزی سے پوچھا تھا۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ ڈاکٹر اسے اپنے کیبن میں آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھی تھی۔ شاہ میر اس کے پیچھے گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر شاہ میر، اگر یہ آپ کا اسپتال نہ ہوتا تو میں نے پولیس کو بلوانا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نے بات کا آغاز کیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ شاہ میر عالمگیر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ایک تو اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کی، اور دوسرا اتنی درندگی کی اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آپ میں انسانیت باقی ہے یا نہیں؟ اتنا ظلم کون کرتا ہے؟ وہ آپ ہی کی بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں؟ کیا آپ نے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے؟ ڈاکٹر نے سخت غصے سے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی شاہ میر عالمگیر پتھر ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا، جیسے اس کی بات پر یقین کرنا چاہ رہا ہو۔ اب کیسی ہے صحت؟ شاہ میر عالمگیر نے بس اتنا ہی پوچھا تھا۔ فی الحال ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، 2-4 روز لگیں گے اسپتال میں، اس کے بعد اس کی کنڈیشن دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا، ڈاکٹر نے کہا تھا، اور اسے دم چھوڑے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شاہ میر عالمگیر کو یوں لگا جیسے
اس نے محبت کے لیے کسی غلط لڑکی کا انتخاب کر لیا ہو۔ وہ 4 دن تک کانٹوں پر رہا تھا۔ 5ویں روز وہ ابیحہ کو لے کر گھر آیا تھا۔ اسے کمرے میں لاتے اس نے ابیحہ کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ میں نے تو تمہیں چھوا تک نہیں، پھر تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ شامیر عالمگیر نے غصے سے پوچھا، لیکن وہ چپ کھڑی رہی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کون ہے وہ جس نے میری عزت پر وار کیا ہے؟ جواب دو مجھے، نام بتاؤ مجھے اس کا، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شامیر عالمگیر ایک مرتبہ پھر سے دھاڑا تھا۔ آپ کی چچی نے اپنے بیٹے کو رات میرے کمرے میں، ابیحہ اتنا کہتے اس کے سینے سے لگتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی اور اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ شامیر نے ضبط کرتے اسے بازوؤں میں بھرا تھا، اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر بستر دیتے وہ کمرے کا دروازہ لاک کرتے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ آہل خان کے کمرے کی طرف تھا، جو آنے والے طوفان سے بے خبر سو رہا تھا۔ آہل خان، کمینے، باہر آؤ، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میری عزت کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ شامیر عالمگیر غصے سے کہتے اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ جب تک آہل خان کچھ سمجھتا، شامیر عالمگیر اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے کھینچ کر بستر سے نیچے پھینکا تھا اور یوں ہی گھسیٹتے ہوئے نیچے لایا تھا۔ ذلیل انسان، تو نے میری عزت کو چھوا، میری عزت کو داغدار کیا، میں تمہاری دھجیاں بکھیر دوں گا۔ شامیر غصے سے پاگل ہوتے اسے اندھا دھند مار رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آہل خان ادمرا ہو چکا تھا، مگر شامیر عالمگیر کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہ ہوا تھا۔ سب اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شامیر عالمگیر نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی اور گن نکالتے آہل خان کے وجود کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ اس کے نزدیک ایک زانی انسان کی یہی سزا ہو سکتی تھی۔ شامیر عالمگیر نے ابیحہ سے معافی مانگی تھی، پھر وہ حویلی چھوڑ کر ابیحہ کو لے کر ہمیشہ کے لیے اپنے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اسے اس حویلی اور حویلی والوں سے نفرت سی ہو گئی تھی، جہاں اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا اور کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ابیحہ کو اپنے بابا اور بھائی کی موت کی خبر بھی مل چکی تھی، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ اس کے سبھی عزیز رشتے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اور شامیر عالمگیر کی محبت میں وہ سنبھل گئی تھی۔ شامیر نے اپنی محبت سے اسے سمیٹ لیا تھا۔